السلام علیکم دوستوں، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے مسئلہ پر جو ہر انسان کو سمجھنا چاہیے۔ اکثر لوگ اس پر چرچا کرتے ہیں، خاص کر جن کو پتہ نہیں ہے۔ اسلام میں عورتوں کے حقوق کے بارے میں۔ اسلام نے عورتوں کو عزت، برابری اور حفاظت کے حق دیے ہیں جو اس وقت کے سماج میں انوکھے تھے۔ آج ہم قرآن کریم اور صحیح حدیث کی روشنی میں ان حقوق کو آسان لفظوں میں سمجھیں گے اور ہر حق کو تفصیل سے بیان کریں گے تاکہ آپ کو صاف اور صحیح معلومات ملے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اسلام میں عورتوں کے حقوق کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ قرآن اور حدیث میں عورتوں کے لیے ایسے حق بتائے گئے ہیں جو ان کی زندگی کے ہر پہلو جیسے تعلیم، شادی، جائیداد، عزت اور مالی آزادی سے جڑے ہیں۔ اسلام نے عورتوں کو نہ صرف حق دیے بلکہ ان کی حفاظت اور برابری کو بھی یقینی بنایا۔ آئیے ان حقوق کو ایک ایک کر کے وستار سے سمجھتے ہیں۔ برابری اور عزت کا حق۔ اسلام کے مطابق مرد اور عورت دونوں اللہ کی نظر میں برابر ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ النساء آیت نمبر 4 کے تیسرے حصے میں اللہ فرماتا ہے وَلِلنِّسَاءِ حَقٌّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے لیے بھی وہی حق ہے جو مردوں کے لیے ہے، بالکل معقول طریقے سے۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ عورتوں کو وہی عزت اور حق ملنا چاہیے جو مردوں کو ملتا ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے سب سے اچھا ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1468۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ عورت کی عزت کرنا اور اس کا خیال رکھنا اسلام کا اہم حصہ ہے۔ اسلام نے عورتوں کو سماج میں برابری کا درجہ دیا اور ان کی عزت کو ہر حال میں قائم رکھنے کا حکم دیا۔ تعلیم کا حق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلم مرد اور عورت پر فرض ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 224۔ اس حدیث سے صاف ہے کہ عورتوں کو تعلیم کا پورا حق ہے۔ مثال کے طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو نبی کریم کی زوجہ تھیں، انہوں نے ہزاروں حدیثیں روایت کیں اور صحابہ کو دین کی تعلیم دی۔ اسلام نے عورتوں کو تعلیم کے ذریعے اپنی قابلیت بڑھانے کا پورا موقع دیا ہے، چاہے وہ دینی علم ہو یا دنیاوی۔ شادی میں رضامندی کا حق۔ اسلام میں شادی کے لیے عورت کی رضامندی ضروری ہے۔ کوئی بھی عورت کو شادی کے لیے مجبور نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم میں سورہ النساء آیت نمبر 19 میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم عورتوں کو زبردستی اپنا وارث بناؤ۔ اس آیت سے صاف ہے کہ عورت کی مرضی کے بغیر اس کی شادی نہیں ہو سکتی۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک عورت نبی کریم کے پاس آئی اور کہا کہ اس کے والد نے اس کی مرضی کے بغیر اس کی شادی کر دی۔ نبی کریم نے اس شادی کو رد کر دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5138۔ یہ بتاتا ہے کہ عورت کو اپنی شادی کا فیصلہ کرنے کا پورا حق ہے۔ اس کے علاوہ مہر دہیج کا حق بھی عورت کا ہے جو شادی کے وقت شوہر کو دینا ہوتا ہے۔ جائیداد کا حق۔ اسلام نے عورتوں کو جائیداد میں حصہ دیا جو اس وقت کے سماج میں ایک نئی بات تھی۔ قرآن کریم میں سورہ النساء آیت نمبر 7 میں اللہ فرماتا ہے لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جاتے ہیں، اور عورتوں کے لیے بھی اس میں سے حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جاتے ہیں۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کو اپنے باپ، شوہر یا بھائی کی جائیداد میں حصہ ملتا ہے۔ مثال کے طور پر بیٹی کو باپ کی جائیداد میں حصہ، بیوی کو شوہر کی جائیداد میں حصہ اور ماں کو بیٹے کی جائیداد میں حصہ ملتا ہے۔ یہ حصہ شرعی طریقے سے طے کیا گیا ہے۔ حدیث میں بھی اس کی تائید ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جائیداد کی تقسیم میں عورتوں کے حق کو یقینی بنایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4577۔ عزت اور حفاظت کا حق۔ اسلام میں عورت کی عزت اور حفاظت کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ قرآن کریم میں سورہ الاحزاب آیت نمبر 59 میں پردے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ عورتوں کی عزت محفوظ رہے۔ آیت ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مومن عورتوں سے کہو کہ وہ اپنی چادریں اپنے اوپر ڈال لیا کریں۔ یہ آیت عورتوں کی حفاظت اور عزت کو یقینی بنانے کے لیے ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کے لیے سب سے اچھی جگہ اس کا گھر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2395۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عورت کا مقام گھر میں بہت عزت والا ہے اور اس کی حفاظت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ شوہر اور گھر والے پر عورت کی حفاظت اور اس کی ضرورتوں کا خیال رکھنا فرض ہے۔ مالی آزادی کا حق۔ اسلام میں عورت کو اپنی کمائی اور جائیداد پر پورا اختیار ہے۔ کوئی بھی اس کی مرضی کے بغیر اس کی جائیداد نہیں لے سکتا۔ قرآن میں سورہ النساء آیت نمبر 32 میں اللہ فرماتا ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، اور اس چیز کی تمنا نہ کرو جس میں اللہ نے تم میں سے کچھ کو کچھ پر فضیلت دی۔ مردوں کے لیے حصہ ہے اس چیز کا جو انہوں نے کمایا،
اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس چیز کا جو انہوں نے کمایا۔ اس آیت سے صاف ہے کہ عورت اپنی کمائی اور مہر کی مالک خود ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک کامیاب تاجر تھیں اور انہوں نے اپنے مال کا خود انتظام کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2252۔ یہ بتاتا ہے کہ عورت کو کاروبار کرنے اور اپنی مالی آزادی کا حق ہے۔ ماں کا مقام اور حق۔ اسلام میں ماں کا درجہ بہت بلند ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، سنن نسائی حدیث نمبر 3104۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ ماں کی خدمت اور عزت کرنا دین کا اہم حصہ ہے۔ عورت جب ماں بنتی ہے تو اس کا مقام اور بھی بلند ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم سے پوچھا، مجھے سب سے زیادہ خدمت کس کی کرنی چاہیے؟ نبی نے فرمایا اپنی ماں کی۔ اس نے پھر پوچھا تو پھر فرمایا اپنی ماں کی۔ تیسری بار بھی یہی فرمایا اور چوتھی بار میں باپ کا ذکر کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5971۔ کام کرنے کا حق۔ اسلام عورتوں کو جائز اور شرعی حدوں میں رہتے ہوئے کام کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ عورت اپنی قابلیت اور مرضی کے مطابق کاروبار، دستکاری یا دوسرا کوئی جائز کام کر سکتی ہے، بشرطے یہ اسلامی اخلاق اور پردے کے اصولوں کے مطابق ہو۔ مثال کے طور پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی سے پہلے ایک کامیاب تاجر تھیں اور انہوں نے اپنا کاروبار خود سنبھالا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2252۔ اس کے علاوہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا چمڑے سے جڑا کام کرتی تھیں، جیسے چمڑے کو تیار کرنا، اس سے سامان بنانا اور اپنی کمائی کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتی تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2577۔ چمڑا تیار کرنا سے مطلب ہے چمڑے کو صاف کرنا، ملائم بنانا یا اس سے جوتے، تھیلے جیسی چیزیں بنانا جو اس وقت عام تھا۔ قرآن کریم میں سورہ النساء آیت نمبر 32 میں فرمایا گیا، وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس چیز کا جو انہوں نے کمایا۔ یہ آیت صاف بتاتی ہے کہ عورت اپنی محنت سے جو کمائے اس کی مالک خود ہے اور اسے اس پر پورا اختیار ہے۔ طلاق اور حفاظت کا حق۔ قرآن میں سورہ البقرہ آیت نمبر 241 میں اللہ فرماتے ہیں، وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، اور طلاق شدہ عورتوں کے لیے معقول طریقے سے گزارا کرنا چاہیے، یہ حق ہے پرہیزگاروں پر۔ اس آیت سے صاف ہے کہ طلاق کے بعد بھی عورت کی مالی ضرورتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ حدیث میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق شدہ عورتوں کے لیے گزارے کا انتظام کرنے کا حکم دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1480۔ دوستوں، اس ویڈیو کو اپنے ان جاننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جن کو لگتا ہے کہ اسلام میں عورتوں کو کوئی رائٹس نہیں ہیں۔ دوستوں، اسلام نے عورتوں کو ہر وہ حق دیا ہے جو ان کی عزت، حفاظت اور ترقی کے لیے ضروری ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم نے دیکھا کہ تعلیم، شادی، جائیداد، مالی آزادی، کام کرنے اور ماں کے مقام جیسے حق عورتوں کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ امید ہے یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند رہی ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ اسکرپٹ پسند آئی تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمیں بتائیں کہ آپ اگلے ٹاپک پر کیا سننا چاہیں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔